صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ شیخ محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک سال میں حج کے لیے گیا۔ ایک روز مکہ مکرمہ کے بازاروں میں پھر رہا تھا کہ ایک بوڑھا مرد ایک لونڈی کا ہاتھ پکڑے ہوئے نظر آیا۔ لونڈی کا رنگ بدلا ہوا، جسم دبلا تھا، چہرے سے نور چمکتا تھا اور روشنی ظاہر ہوتی تھی۔ وہ ضعیف شخص پکار رہا تھا کہ کوئی لونڈی کا طلبگار ہے، کوئی اس کی رغبت کرنے والا ہے، کوئی 20 دینار سے بڑھنے والا ہے۔ میں اس لونڈی کے تمام عیبوں سے بری الذمہ ہوں۔ راوی کا بیان ہے، میں اس کے قریب گیا اور کہا کہ لونڈی کی قیمت تو معلوم ہو گئی، مگر اس میں عیب کیا ہے؟ کہا، یہ لونڈی مجنونہ ہے، غمگین رہتی ہے، راتوں کو عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، نہ کچھ کھاتی پیتی ہے، ہر جگہ تنہا اور اکیلی رہنے کی عادی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی، میرے دل نے اس لونڈی کو چاہا اور قیمت دے کر اس کو خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ لونڈی کو سر جھکائے دیکھا، پھر اس نے اپنا سر میری جانب اٹھا کر کہا، اے میرے چھوٹے مولا، خدا تم پر رحم کرے، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا، عراق میں رہتا ہوں۔ کہا، کون سا عراق، بصرے والا یا کوفے والا؟ میں نے کہا، نہ کوفے والا نہ بصرے والا۔ پھر لونڈی نے کہا، شاید تم مدینہ الاسلام بغداد میں رہتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہا، واہ واہ، وہ عابدوں اور زاہدوں کا شہر ہے۔ راوی کہتے ہیں، مجھے تعجب ہے۔ میں نے کہا، لونڈی حجروں کے رہنے والی ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں بلائی جانے والی زاہدوں عابدوں کو کیسے پہچانتی ہے؟ پھر میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر دل لگی کے طور پر پوچھا، تم بزرگوں میں سے کس کس کو پہچانتی ہو؟ کہا، میں مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، بشر حافی، صالح مزنی، ابو حازم سجستانی، معروف کرخی، محمد بن حسین بغدادی، رابعہ ادویہ، شعبانہ، میمونہ رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان بزرگوں کو پہچانتی ہوں۔ میں نے کہا، ان بزرگوں کی تمہیں کہاں سے شناخت ہے؟ لونڈی نے کہا، اے جوان، کیسے نہ پہچانوں؟ قسم خدا کی، وہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں، یہ محب کو محبوب کی راہ دکھلانے والے ہیں۔ پھر میں نے کہا، اے لونڈی، میں محمد بن حسین ہوں۔ اس نے کہا، میں نے اے ابو عبداللہ خدا سے دعا مانگی تھی کہ خدا تم کو مجھ سے ملا دے، تمہاری وہ خوش آواز جس سے مریدوں کے دل زندہ کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں روتی تھیں، کیسے ہے؟ میں نے کہا، اپنے حال پر ہے۔ کہا، تمہیں خدا کی قسم مجھے قرآن شریف کی کچھ آیتیں سناؤ۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اس نے بڑے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کے منہ پر پانی چھڑکا تو ہوش میں آئی اور کہا، اے عبداللہ، یہ تو اس کا نام ہے، کیا حال ہوگا اگر میں اس کو پہچانوں اور جنت میں اس کو دیکھوں؟ خدا تم پر رحم کرے۔ اور پڑھو۔ میں نے یہ آیت پڑھی، یعنی کیا گمان کرتے ہو جنہوں نے گناہ کیے ہیں کہ ہم ان کو ایمان والوں اور نیک عمل والوں کے برابر کریں گے؟ ان کی موت اور زندگی برابر ہے، برا ہے جو حکم کفار لگاتے ہیں۔ اس نے کہا، اے عبداللہ، ہم نے نہ کسی بت کو پوچھا اور نہ کسی معبود کو قبول کیا۔ پڑھتے جاؤ، خدا تم پر رحم کرے۔ میں نے پھر یہ آیت پڑھی، یعنی ہم نے ظالموں کے واسطے آگ تیار کر رکھی ہے، ان کے گرد آگ کے خیمے ہوں گے، اگر پانی طلب کریں گے گرم پانی پگھلے ہوئے تانبے کی مثل پائیں گے جو ان کے چہرے جھلسا دے گا، ان کا پینا بھی برا ہے اور آرام گاہ بھی بری ہے۔ پھر کہا، اے عبداللہ، تم نے اپنے نفس کے ساتھ ناامیدی لازم کر لی ہے، اپنے دل کو خوف اور امید کے درمیان آرام دو اور کچھ پڑھو، خدا تم پر رحم کرے۔ پھر میں نے پڑھا، یعنی بعض چہرے قیامت کے دن خوش حشاش بشاش ہوں گے اور بعض چہرے تر و تازہ اپنے پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے۔ پھر کہا، مجھے اس کے ملنے کا شوق کتنا زیادہ ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے واسطے ظاہر ہوگا، اور پڑھو، خدا تم پر رحم کرے۔ پھر میں نے پڑھا، لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جنت والوں کے لیے ہاتھوں میں کوزے اور لوٹے اور پیالے شراب معین کے لیے ہوئے گھومیں گے، نہ پینے والوں کا سر پھرے گا اور نہ وہ بہکیں گے۔ پھر کہا، اے عبداللہ، میں خیال کرتی ہوں تم نے خود کو پیغام دیا ہے، کچھ ان کے مہر کے لیے بھی خرچ کیا ہے؟ میں نے کہا، اے لونڈی، مجھے بتا دے وہ کیا چیز ہے، میں تو بالکل مفلس ہوں۔ کہا، شب بیداری اپنے اوپر لازم کر لو اور ہمیشہ روزہ رکھا کرو اور
اور فقیروں اور مسکینوں سے محبت کرتے رہو۔ پھر وہ لونڈی بے ہوش ہو گئی، میں نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تو ہوش میں آئی، پھر دوبارہ مناجات پڑھتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے پاس جا کر دیکھا وہ مر چکی تھی، مجھے اس کے مرنے کا بڑا صدمہ ہوا۔ پھر میں بازار گیا تاکہ اس کے کفن دفن کا سامان لاؤں۔ واپس آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کفنائی ہوئی اور خوشبو لگی ہوئی ہے، اور جنت کے 2 سبز جوڑے اس پر پڑے ہوئے ہیں۔ کفن میں 2 سطروں میں لکھا ہوا ہے، سطر اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرے پر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھا لیا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ اس کے سرہانے سورہ یاسین پڑھی اور حجرے میں غمگین روتا ہوا واپس آ گیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر سو رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ وہ لونڈی بہشت میں جنتی حلے پہنے زعفران زار کے تختے میں ہے، سندس اور استبرق کا فرش ہے، سر پر تاج مرصع موتی اور جواہرات ٹکے ہوئے، پاؤں میں یاقوت کی سرخ جوتی ہے جس سے عنبر و مشک کی خوشبو آ رہی ہے، اس کا چہرہ آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا اے لونڈی ٹھہر، کس عمل نے تجھے اس مرتبہ پر پہنچایا؟ کہا فقیروں اور مسکینوں کی صحبت، کثرت استغفار، مسلمانوں کی راہ سے ان کو ایذا یعنی تکلیف دینے والی چیزیں دور کرنے سے مجھ کو یہ مرتبہ ملا ہے۔